السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ورغوبنا وصحوبنا وحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنے پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم غیبت کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کا شرعی حکم کیا ہے، غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہے، ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ جا کے غیبت مباح یعنی جائز قرار پا جاتی ہے۔ کوشش کریں گے جتنا سا وقت ہے اگر وہاں تک پہنچ سکے تو وہ صورتیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے مردار کا گوشت کھائے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ گویا اللہ پاک ہمیں غیبت کرنے سے منع فرما رہا ہے، لہذا جو بندہ غیبت کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، کہ اللہ پاک نے تو غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو بندہ غیبت کرے گا گویا اللہ کے اس حکم کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ مثلا ایک بندے کا باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ بیٹا یہ تو نے کام نہیں کرنا، بیٹا ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑ جاتا ہے۔ جن کاموں سے باپ منع کرتا ہے بیٹا ان کاموں کو اختیار کرتا ہے، تو ایسے بیٹے کو والدین کا فرما بردار قرار نہیں دیا جاتا بلکہ نافرمان قرار دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے بڑا گستاخ ہے، اس کا والد اس کو منع کرتا ہے، لیکن یہ اس کے منع کرنے کے باوجود اس حرکت سے باز نہیں آتا۔ والد کے حکم کو جو بندہ چیلنج کرے وہ زمانے میں گستاخ قرار پا جائے، نافرمان قرار پا جائے، اور جو اللہ کے حکم کو چیلنج کرے پھر اس کا درجہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ ایک بندے کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، اس کے اندر حالانکہ وہ موجود بھی ہے، یہ غیبت کی تعریف ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا یا اس کی خوبی بیان کرنا ہے غیبت ہی ہے۔ کیا غیبت ہی؟ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی کے مردار کا گوشت کھائے؟ گویا غیبت کرنا اس گناہ کے مترادف ہے، یعنی اس گناہ کے برابر ہے جیسے بندہ اپنے سگے بھائی کے مردار کا گوشت کھانا۔ اب آئیے ایک دو احادیث دیکھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مہمانوں کی دیکھ بھال کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے ان مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ ایک مرتبہ لیٹ ہو گئے، کھانا ان کو پیش نہ کر سکے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور لنگر کھانے سے لنگر ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے باتیں کی کہ ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے سلمان فارسی کی شکایت لگاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ
کہ انہوں نے ہمیں جان بوجھ کے کھانا نہیں دیا۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، ابھی انہوں نے بات کیا کرنی تھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی سلمان کا گوشت کھایا ہے، تم نے اپنے بھائی سلمان کا گوشت کھایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے سلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، اس کے خلاف باتیں نہیں کی، تم کہتے رہے ہو کہ اس نے جان بوجھ کے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم جا کے حضور کو بتاتے ہیں، یہ غیبت ہے اور یہ اس کے مترادف ہے جیسے تم نے اپنے بھائی سلمان کا گوشت کھایا۔ انہوں نے پھر توبہ کی اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے معافی چاہی اور حضور نے ان کو معاف فرما دیا۔ گویا غیبت کرنا اس گناہ کے مترادف ہے کہ جیسے بندے اپنے سگے بھائی مردار کا گوشت کھائے۔ غیبت جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، اور غیبت ایسی چیز ہے کہ اس سے سخت عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا، ایک گروہ سے میرا گزر ہوا جو اپنے آپ کو پیتل کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، پیتل کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں حضور کو علم نہیں تھا، حضور کے علم تو تھا۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کرنا کسی کے علم کی نفی کی دلیل نہیں ہوتا، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس مسئلے کی جو کیفیت ہے یا جو اس کی مرکزیت ہے وہ بیان کی جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں تنبیہ کی جائے۔ جبریل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے عیب بیان کیا کرتے تھے، لہذا غیبت جہنم میں جانے کا سبب بنے گی اور سخت عذاب کا سبب بنے گی۔ غیبت عذاب قبر کا بھی سبب بنے گی، اور یاد رکھ لے قبر آخرتوں کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی آخرت کی تمام منازل آسان ہو گئی، اس کی یہ منزل سخت ہو گئی اس کی تمام منازل سخت ہو گئی۔ الجامع الصحیح البخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، حضور دو قبروں پر ٹھہر گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یعذبان فی قبورہما، صحابہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ کو عذاب ہونے کی وجہ کا پتہ بھی چل گیا ہوگا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی عطا فرمائیے تاکہ اس گناہ سے بچا جا سکے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ تھا جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا،
اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو نجس رکھتا تھا۔ تو گویا جن چیزوں کی وجہ سے بندے کو عذاب قبر ہوگا ان میں سے ایک چیز غیبت بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بندے کو قبر میں عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو محبوب عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کے حالات معلوم فرما سکتا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا وہ محبوب گنبد خضرا میں آرام فرما کے ہم غلاموں کے حالات بھی معلوم فرما سکتا ہے۔ تو غیبت عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ اور جو غیبت ہے اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آج کے دن کا احترام تم سب پر لازم ہے، آج کے دن کا حرمت، آج کے دن کی حرمت تم سب پر لازم ہے، اس طرح تمام مسلمانوں کے دوسرے کے خون اور ان کی عزت اور ان کے مال محفوظ کر دیے گئے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی عیب بیان نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دعویٰ ہم غلامی مصطفیٰ کا کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جان بھی قربان ہے، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، لیکن جن کاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو اختیار نہیں کرتے، جن کاموں سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے رکتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعوے کے سچے ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو سچے غلام مصطفیٰ بنے، جن کاموں کا میرے آقا نے حکم دیا ان کو اختیار کریں، جن کاموں سے میرے آقا نے منع فرمایا ان سے ہمیں روک جانا چاہیے۔ اور غیبت اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں قائم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں فتنے قائم ہوتے ہیں، فسادات جنم لیتے ہیں، ساس اور بہو کا جھگڑا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ غیبت کی وجہ سے۔ ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، بہو ساس کی غیبت کرتی ہے، بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ جب اس کا شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے ماں کے خلاف اس کے کان بھرتی ہے، جب ماں بیٹے کے پاس، جب بیٹا ماں کے پاس آتا ہے تو ماں اپنی بہو کے خلاف اس کے کان بھرتی ہے، تحقیق ہوتی کوئی نہیں۔ اس غیبت کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا غیبت گھروں میں بربادی کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے قبیلے اجڑ جاتے ہیں۔ وہ ہے تو ایک کہانی لیکن سمجھانے کے لیے بہت زبردست مثال ہے، اور مثال دینا اللہ پاک کی سنت ہے، کیونکہ مثال دے کے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ چوری کھایا کرتا تھا، اس کے بعد اس کے آگے، اس کے بعد اس کے آگے، وہ اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، چوری کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، امن خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فسادات جنم لیتے ہیں چوری کی وجہ سے۔ ہمارے گھروں میں جو فسادات قائم ہوتے ہیں، لڑائیاں قائم ہوتی ہیں، فتنے قائم ہوتے ہیں، ان میں تمام وجوہات میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غیبت۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا، تو جب لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ ایک بار گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا امن تباہ ہے، انہوں نے اس کو بڑا مارا، بڑا پیٹا، بڑی اس کو تکلیف، اس نے کہا مجھ پر رحم کریں، میں یہ گاؤں ہی چھوڑ جاتا ہوں، اس گاؤں میں میں ہمیشہ کے لیے نہیں آؤں۔ اور اس کو چھوڑ دیا، وہاں سے چلا گیا، اس نے ہجرت کی، چلتے چلتے بڑا اس نے سفر طے کیا ہے، ایک ڈیرے پر پہنچا تو ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم کون ہو اور کدھر سے آ رہے ہو؟
اس نے کہا جناب آپ کو کیا بتاؤں، میں چغل خور بندہ ہوں، غیبت کرنے والا بندہ ہوں، میری وجہ سے گاؤں میں لڑائی ہوتی تھی، ان کو پتہ چل گیا ہے، انہوں نے مجھے دھکے دے کے گاؤں سے نکال دیا، مجھے بڑا مارا ہے، اگر تم رکھ لو میں تمہارے جانوروں کی دیکھ بھال بھی کروں گا، ان کو چارہ بھی ڈالوں گا، بس تم سے روٹی لوں گا اور کوئی اجرت تم سے وصول نہیں کروں گا۔ چودھری صاحب کہنے لگے ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے گھر والے سے مشورہ کر لینے دیں۔ وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے، یہ مثال دی جا رہی ہے، کوئی وہ آپ کے حدیث میں کسی بات نہیں ہے، مثال دی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا ایک ایسا بندہ آیا ہے جو کوئی اجرت نہیں لیتا، تنخواہ نہیں لیتا، بس کھانا کھائے گا، ہمارے جانوروں کو چارہ بھی ڈالے گا، ان کا چارہ لے کر بھی آئے گا، وہ ٹوکے میں کٹائی بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ انہوں نے کہا اور کیا لیتا ہے؟ اس نے کہا چودھری صاحب مجھے ایک عادت ہے، میں غیبت کیا کرتا ہوں، چغل خور ہوں، چغلی کھایا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ عرصہ گزرا، 6 ماہ گزرے، اس کا چودھری صاحب کے گھر میں آنا جانا ہو گیا، وہ کھانا پکڑ کر مربے میں لے جاتا، مربے سے کچھ چیزیں لاتا، گھر میں دے دیتا۔ جب 6 ماہ گزر گئے نا، اس نے کہا چودھری صاحب اب میں چغلی کھانے لگا ہوں، اب میں کیا کرنے لگا ہوں؟ چغلی کھانے لگا ہوں۔ اس نے چغلی کھائی، چغلی اس نے کیا کھائی؟ وہ چودھری صاحب کی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا تیرے گھر والے کا جو جسم ہے وہ نمکین ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمکین ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا، ہمارے اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئے یہ آج کون سی بات کر رہا ہے؟ اور ادھر چودھری صاحب جا کر کہا کہ جو تیری گھر والی ہے نا وہ ذرا اپنے ہاتھ سے باہر ہو چکی ہے، اس کو دانتوں کے ساتھ کاٹنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ اب کون سی بات کر رہا؟ اس نے کہا نئی اعتبار جب کھانا دینے کے لیے آئے گی پھر تم دیکھ لینا۔ اب اس نے تو غیبت کر دی تھی، ان دونوں کا ذہن بنا دیا تھا، اس کو کہہ دیا تھا کہ گھر والے کا جسم نمکین ہے، اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کو کاٹنے کی عادت پڑ گئی۔ اب اس نے چیک کرنا تھا، وہ جب آئی کھانا لے کر اس نے بڑے پیار سے بلایا، بڑی محبت سے بلایا، اس نے کہا لگتا تو ہے کوئی ایسی بات ہے۔ وہ جیسے قریب گیا تو اس نے تو اس کا جسم چیک کر رہا تھا، اس نے اس کو کاٹا۔ چودھری صاحب نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ واقعی جو سچ کہتا تھا اس کو کاٹنے کی عادت پڑ گئی۔ اور اب اس بندے نے کیا کیا، وہ جو گھر والے کے میکے تھے نا ان کے پاس گیا، اس نے کہا تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، ادھر تمہاری بیٹی کو چودھری صاحب بڑا مار رہے ہیں، بڑا پیٹ رہے ہیں، بڑی اس کو تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ وہ جناب انہوں نے خیال لیے تو وہ جناب آ کے لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر اس نے جا کے بیٹے والوں کو بتا دیا کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے بیٹے کو مار رہے ہیں، اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اچھا وہ ادھر والے ادھر آ گئے، وہ 2 بندے ادھر سے مار گئے، 2 بندے ادھر سے مار گئے۔ اب جو چغل خور تھا وہ کہتا ہے کہ میرے لائق کوئی ہو تو مجھے بتا دے۔ یعنی یہ غیبت اصل میں بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت بڑے بڑے قبیلوں کو تباہ کر دیتی ہے، غیبت بڑے بڑے گھروں کا امن خراب کر دیتی ہے، غیبت معاشرے کے امن کو تباہ کر دیتی ہے، معاشرے میں فتنے جنم لیتے ہیں، فسادات جنم لیتے ہیں، اور اسلام فتنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام فسادات کو پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا اگر تم سے غیبت ہو گئی ہے، ایسا گناہ ہو گیا ہے، واتقوا اللہ، اب بھی اللہ سے ڈر جاؤ، اب بھی اللہ سے ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے۔ پنجابی کہتے ہیں ڈلے میرا نام کچھ نہیں گیا، یا کہتے ہیں صبح دا بھلا شام کو گھر آ جائے تو انہوں بھلا نہیں کہتے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ سے ڈر جائے۔ غیبت کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، نکاح ختم ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فسادات جنم لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ تمہارے گھروں کا ماحول ہے، مرد کام پہ چلے گئے اور بیویوں کو بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتی،
وہاں پہ حدیث مصطفیٰ پڑھتی یا کوئی حضور کی سیرت کی کتاب پڑھتی، حضور کی نعتیں پڑھتی، کلمہ شریف پڑھتی، درود شریف پڑھتی، ذکر و اذکار کرتی؟ نہیں، نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اس کے گھر میں جا کے اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کے گھر میں جا کے اس کی غیبت ہو رہی ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں کی گھر والا ایسا ہے، فلاں کی گھر والی ایسی ہے، اس کی اماں ایسی ہے، اس کے ابا ایسے۔ مجھے بتائیں ان باتوں کے کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور غیبت کی وجہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ غیبت کی تباہ کاریوں میں ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ غیبت کی وجہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اور آج کیا ہے، مرد سارا دن کام کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی۔ وہ پوری کیسے پڑھنی تھی؟ تیری بیوی نے تو غیبت کر کے سارا ستیاناش کر دیا ہے، جو برکت ہے وہ اٹھا لی گئی ہے۔ تو غیبت کی تباہ کاریوں میں ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ گھروں کا امن خراب ہوتا ہے اور رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کے گھر والے ایسے ہیں، اس کی گھر والی ایسی ہے، اس کی اماں ایسی ہے، اس کا ابا ایسا ہے، اس کا بھائی ایسا ہے، فلاں فلاں۔ مجھے بتائیں یہ سارے گھروں میں تذکرے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ان تذکروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان سے نقصان واقع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں اس چیز کی ترغیب دلانی ہے کہ بیویوں، اماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، تمہیں کس کی غیبت کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے بدن میں لپٹ تریا تے برا نہ لبا کوئی، جب میں اندر جاتی ماری میں تو برا نہ بولا۔ ہر بندہ اپنا آپ محاسبہ کرے، کسی کی طرف جانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سے پانی میں، تو پتہ خود بخود چل جائے گا۔ اب ایک دو صورتیں آپ سے عرض کر کے، غیبت کن مقامات پر جا کے جائز ہو جاتی ہے؟ وہ مقامات ایسے ہیں کیونکہ شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے، جہاں پہ بڑا اور چھوٹا نقصانات دونوں ٹکرا رہے ہوں تو بڑے نقصان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے نقصان کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ مثلا اب غیبت مباح قرار پانے لگی ہے، جائز قرار پانے لگی ہے۔ ایک بندہ ایک محلے میں مکان لینا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ اس محلے میں مکان خریدنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس محلے کی تفتیش کرے گا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اڑوس پڑوس کیسا ہے، ان لوگوں کا رویہ کیسا ہے، ان کے اخلاقیات کیسے ہیں، ملنے جلنے کا طریقہ کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، کہیں گھر کا ماحول آلودہ تو نہیں ہے، غیر شرعی ماحول تو نہیں ہے۔ تو مکان لینے سے پہلے ان چیزوں کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ اب جس بندے سے پوچھے گا، ظاہر ہے اگر وہ ان کی جو گھر کا خدا نخواستہ ماحول خراب ہے یا محلے کا ماحول خراب ہے، اڑوس پڑوس اچھا نہیں ہے، اس کو بتانا تو پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا۔ اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ غیبت ہو رہی ہے، بتانا تو پڑے گا۔ اگر ان کے محلے کا ماحول اچھا ہے، گھروں کا ماحول اچھا ہے، اڑوس پڑوس اچھا ہے، تب بھی بتانا پڑے گا، تو تب بھی کیا ہوگی؟ غیبت ہوگی۔ لیکن اگر ان کے محلے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھروں کے ماحول ٹھیک نہیں ہے، اڑوس پڑوس ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کو بتا دے گا، اب وہ وہاں پہ مکان نہیں خریدے گا۔ اگر وہ تحقیق کرنے کے بغیر، تفتیش کرنے کے بغیر وہاں پہ مکان خرید لیتا، یہ بڑا نقصان تھا، وہ ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اب بڑے نقصان کو چھوڑ کے غیبت چھوٹا نقصان ہے، چھوٹے نقصان کو اختیار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، ایسے معاملات میں غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح مکان کرائے کے لینا چاہتا ہے تو تحقیق کر سکتا ہے کہ مال کا مکان کیسا ہے، کہیں اس کا رویہ تو گندا نہیں ہے، اس کا اخلاق تو کہیں گندا نہیں ہے، کہیں اس کا رویہ سخت تو نہیں ہے، اڑوس پڑوس تو کہیں گندا ماحول نہیں ہے۔ تحقیق کرے گا، غیبت ہوگی۔ اگر ماحول برا ہے خدا نخواستہ تو مکان وہاں پہ کرائے میں نہیں لے گا۔
تو غیبت کرنا چھوٹا نقصان قرار پا جائے گا۔ اگر وہ محلے میں مکان لے لیتا، اگر کمال کے مکان ٹھیک نہ ہوتا، اڑوس پڑوس ٹھیک نہ ہوتا، تو آپ کے گھروں کے ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس کو ہمیشہ کے لیے بڑا نقصان ہونا تھا۔ اب شریعت کہتی ہے بڑے نقصان سے بچ جاؤ، چھوٹا نقصان اختیار کر لو، تو ایسے معاملات میں غیبت مباح قرار پا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم کسی جگہ پہ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہم لڑکے کا متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے، جوا باز ہے، کبوتر باز ہے، یا اس میں اور خرابیاں ہیں، وہ کام نہیں کرتا، ہڈ حرام ہے، اس کو بوٹی پینے کی عادت ہے، چرس پینے کی عادت ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، تو ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ اگر اس کا بغیر تحقیق کا رشتہ ہو جاتا، وہ بڑا نقصان تھا، اب بڑے نقصان کو چھوڑ کے چھوٹا نقصان غیبت اختیار کر لیا ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے جو بڑا نقصان ہوتا تھا اس سے بچ سکے۔ اس طرح بیٹے کے لیے مثال ہے کہ بیٹے کا ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کے متعلق ہم معلومات لے سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بد کردار تو نہیں ہے، فحشہ تو نہیں ہے، ان کے گھر کا ماحول کوئی خراب تو نہیں ہے، ان کے کوئی بیک گراؤنڈ خراب تو نہیں ہے، تو ان معاملات میں غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ان معاملات میں غیبت کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔